بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ تو آپ دیکھنے والوں کے سب اپنے گھروں میں خوش رہیں، آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ آج ہم بنا رہے ہیں دیسی گھی میں بھنا ہوا گوشت۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ ریسیپی میں سمپل لے کر آئی ہوں۔ سمپل اس لیے لے کر آئی ہوں کہ آپ کو اگر کوئی اس ایج کا ہے کہ جیسے اس کی دادی بناتی ہوں گی یا نانی بناتی ہوں گی، یہ بہت سمپل طریقے سے وہ لوگ بناتے تھے، لیکن تھوڑی سی میں نے ورائٹی لانے کے لیے دو چیزوں کی ایڈیشن کی ہے، جس میں کالی مرچ اور بڑی الائچی، ورنہ یہ سمپل گوشت بنتا ہے جیسے پرانے زمانوں میں بنتا تھا نا کہ دیسی گھی میں بنا ہوا گوشت، تو وہ اسی طرح بناتے تھے۔ تو اسی لیے میں آج اس طریقے کا لے کر آئی ہوں۔ تو مٹن میں نے لیا ہے 750 گرام، یعنی کہ 3 پاؤ گوشت ہے بکرے کا، خوبصورت سا گوشت ہے۔ اور یہ تو خیر آخر میں جائیں گی، میں بتا دیتی ہوں۔ 1 کپ میں نے دیسی گھی لیا ہے، دیسی گھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ 1 کپ میں نے دہی لیا ہے، اور 3 جو ہے نا میڈیم سائز کے میں نے پیاز لیے، پیاز کو میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے، اور 2 ٹی اسپون جو ہے نا پسا ہوا ادرک لیا ہے۔ 2 پوتیاں جو ہوتی ہیں نا لہسن کی، اس کی جو ہے نا میں نے تریاں نکال کے، تو اس کو میں نے وزن بھی کیا، اس کا 50 گرام وزن ہے، تو یہ میں نے لیا ہے۔ اس لیے میں نے اس کو نہیں پیسا کیونکہ یہ جب گوشت گلے گا یہ سارا یہ پھس جائے گا سامان۔ اچھا، یہ ہے 2 ٹی اسپون، یہ تینوں چیزیں، سکا دھنیا، زیرہ سفید پسا ہوا اور یہ لال مرچ پاؤڈر، یہ تینوں 2 ٹی اسپون ہیں۔ اور مرچ اس میں کم جائے گی، ورنہ میں 1 ٹیبل اسپون شامل کرنے لگی تھی کیونکہ اس میں تھوڑا ہلکی مرچ آتی ہے۔ اچھا، نمک اور ہلدی کا بھی جو ہے نا وہ ایک جیسا ہے، 1 ٹی اسپون نمک ہے، 1 ٹی اسپون ہلدی ہے۔ تو یہ بڑی الائچی ہے 1 عدد لی ہے، اور 15 جو ہے وہ میں نے کالی مرچ لی ہیں۔ تو یہ آخر میں جو ہے نا جو ہری مرچیں اور ہرا دھنیا جو ہے وہ میں نے کاٹ کے رکھا، یہ آپ کی مرضی ہے، تھوڑا سا شامل کریں یا زیادہ۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم نے 1-1.5 گلاس پانی شامل کرنا ہے، اور اس میں ہم نے شامل کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت کو صاف ستھرا سا دھو کے آپ نے رکھ لینا ہے۔ بہت مزے کا پکے گا انشاءاللہ، اور یہ تمام چیزیں شامل کرنی ہے۔ بسم اللہ۔ یہ کھا کے آپ کو پرانا دور یاد نہ آ گیا، جنہوں نے گوشت کھایا ہوگا کبھی اپنی دادی نانی کے ہاتھ کا، تو یقین کریے لازمی ہوگا ایسا سین آپ کے ساتھ کہ آپ بنائیں گے نا سمپل طریقے کا دیسی گھی میں بنا ہوا، کیونکہ وہ بنا بنائی والا کام نہیں کرتی تھیں، وہ بس ایسے ہی گوشت گلنے کے لیے رکھ دیا، کچا لہسن پیاز شامل کر کے، پھر آخر میں ہم اس کو بھونیں گے نا، تب اس ٹائم پہ ہم نے دہی شامل کرنا ہے، اور اس ٹائم پر ہی ہم نے دیسی گھی شامل کرنا ہے، اور جب ہم بھون چکیں گے تب ہم دیسی گھی کو شامل کریں گے۔ اچھا، یہ پکنے کے لیے میں رکھنے لگی ہوں، جیسے ہی ابال آئے گا ڈھک کر اس کو رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں پانی کو ابال آ گیا ہے، اور گوشت گلنے کے لیے ہم اس کو میڈیم فلیم پر رکھیں گے تقریباً جب تک گوشت گل نہ جائے۔ تو فلیم کو آپ میڈیم کر لیں، پھر میں ملتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوشت جو ہے وہ گل چکا ہے، میں نے چیک کیا تھا گوشت گل چکا ہے، تو پانی جو ہے ہم اس کو ڈرائی کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے اس میں کیا شامل کرنا ہے، اس میں شامل کرنا ہے دہی۔ بسم اللہ۔ اور دہی شامل کر کے ہم اس کو بھونیں گے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ جب ہم گھی یا آئل شامل کرتے ہیں تو 1 منٹ، جب ہم گھی یا آئل شامل کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو اسی ٹائم پر ڈال کر بھونتے ہیں، لیکن دیسی گھی ہے تو فل فلیم کر لیں۔ دیسی گھی ہے اس لیے ہم اس کو تقریباً فل بھوننے کے بعد جب دیسی گھی شامل کریں گے، اس کو اتنا نہیں بھوننا، دیسی گھی کو زیادہ جلایا نہیں جاتا، تو اس کو ہم پہلے بھونتے ہیں، پھر میں ملتی ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں گوشت جو ہے وہ بھون چکا ہے، اور جو ہے آپ کو اس لیے نہیں لگ رہا ہوگا کیونکہ میں نے گھی ابھی تو شامل ہی نہیں کیا، لیکن یہ کہ اس میں پانی جو ہے وہ نہیں ہے، یہ مسالہ ہے۔ اب میں اس میں شامل کرتی ہوں دیسی گھی، دیکھیں گرمی کی وجہ سے پگھل بھی گیا۔ بسم اللہ۔ 1 کپ دیسی گھی شامل کرتے ہیں، اور اس کو اچھی طرح اور 2-4 منٹ بھونتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے 1/2 ٹی اسپون گرم مسالہ لیا ہے، تو میں ریسیپی کارڈ میں آپ کو لکھوا دوں گی، میں نے نہیں بتایا تھا، تو آخر میں گرم مسالہ بھی جائے گا۔ ابھی تھوڑا سا اس کو اور بھونتے ہیں کہ 1 منٹ میں نے صرف اس کو بھونا ہے دیسی گھی ڈال کے، دیسی گھی کو زیادہ نہیں پکاتے۔ گرم مسالہ شامل کیا، دھنیا شامل کیا، ہری مرچیں شامل کی، 1 رہنے دیتی ہوں، اور اس کو اس میں شامل کر کے نا بس اب ہم نے کیا کرنا ہے، چولہا بند کرنے لگی ہوں میں۔ یہ تیار ہو گیا۔
यकीन करें क्या भीनी भीनी खुशबू आ रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे, मुझे तो लग रहा है, लेकिन खैर इतनी पुरानी तो नहीं हूं मैं, लेकिन ये कि ऐसे लग रहा है जैसे वो लोग नहीं होते थे जब पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं बना था, और जब बहुत पुराने लोग जो कहते हैं ना कि बुजुर्ग लोग, तो वो देसी घी में खाने पकाते थे, बहुत सादगी का दौर था। फिर ये दूसरे घी आना शुरू हो गए, तेल आना शुरू हो गए, तो लोगों ने ये घी इस्तेमाल करना कम कर दिया, बल्कि ख़त्म ही कर दिया। तो अब वो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें वो खाते थे, कितने मज़े की सेहत थी ना वहाँ पे उस वक्त। अब तो वो सहते भी नहीं रही लोगों की। अब तो बच्चे बच्चे की नज़र वीक हो रही है, और इतनी हेल्थ में ना इतनी वो प्रॉब्लम हो रही है ना कि बस मोटापा भी इसी वजह से हो रहा है कि दूसरे घी हम लोग खाते हैं। घी जो है ना ये वाला, ये मोटा भी नहीं करता, ये मैं आपको बता दूं। ये देखिए तैयार हो गया है। अब हमने थोड़ा सा इस पे धनिया डालना है, और बस ये तैयार है। यकीन करें, आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा बना है। एक तो ये बकरे का गोश्त ऊपर से देसी घी में बना हुआ, ऊपर से कम मसालों में बना हुआ, कि जैसे होता है ना कि बहुत तेज मसाले डाले, बहुत तेज मसाले नहीं डाले, जिसको कहते हैं ना ओरिजिनल, जिसको टेस्ट कहते हैं ना, वो ये है असल में गोश्त का। तो पुरानी यादें ताज़ा करें, आप अपने घर में ये बनाएं और खुशबुओं से घर को महकाएं। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਗੋਸ਼ਤ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਬੱਕਰੇ ਦਾ 3 ਪਾ ਸਾਰਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਸੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 1 ਕੱਪ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਅਦਰਕ ਨਾਲ ਨਾ ਪਕਣਾ ਧਰਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਤੇ ਸੀ, ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਹਲਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਟੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਸਣਾ, ਵਰਨਾ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਲੈਣੀ ਹੈ 1, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਲੌਂਗ ਦਾਲਚੀਨੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਇਆ ਪੀਸਿਆ ਦਾ, ਤੇ ਪਕਣਾ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਨਮਕ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੁੰਨਿਆ ਵੇ। ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੰਨ ਕਰਤਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨੂੰ। ਤਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜੀਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭੁੰਨਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਭੁੰਨ ਕੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਥੋੜੀ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਪੰਜੀਰੀ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਿਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੂਸਰਾ ਘਿਓ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸ ਘਿਓ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਘਿਓ ਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਘਿਓ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਨਾ ਅਰਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਹਿੰਮਤ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਖਾਲਸ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਦਾ ਖਾਲਸ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਚਨ ਔਰ ਮੁਸਕਰਾਤੀ ਲਾਈਫ ਚ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਣਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੈ। ਮਟਨ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ, ਬਣਾਓ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆਵਾਂ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।